بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اگرچہ سنجیدگی سے بھرپور ہوتی تھی اور اپنے علم کا سمندر لیے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوش طبعی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مقبول تھے اور ایک بے تکلف دوست کی طرح ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے 5 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بوڑھی عورت جنت میں داخل نہ ہوگی۔ تو اس بوڑھی عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھی عورت کو خبر دو کہ جنت میں بوڑھی عورت ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ ترجمہ، ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے، ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسے کنواریاں۔ نمبر 2، ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپیل کی کہ وہ حسب توفیق جنگ میں شمولیت کے لیے مال و متاع پیش کرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور 100 اقیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ نے اپنے گھر کا تمام سامان پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت مشکل مقدمہ آیا، جس میں ایک ایسی عورت پیش ہوئی جس نے 1 ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کی دیت کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ ڈالا، اور قرعہ جس شخص کے نام نکلا، آپ رضی اللہ عنہ نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی دونوں اشخاص کو دیت کے 3 حصوں کے 2 حصے کر کے دے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ نمبر 4، چوتھا واقعہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جب بھی آتے تو ہدیہ لے کر آتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپسی پر ان کو کچھ نہ کچھ عنایت ضرور کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ظاہر رضی اللہ عنہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بظاہر خوبصورت نہ تھے۔ ایک دن وہ بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں گود میں اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور کہنے لگے، کون ہے، مجھے چھوڑو۔ پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چمٹ گئے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ پانچواں واقعہ، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے قبے میں موجود تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا ہی اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم سارے ہی اندر آ جاؤ۔ بس میں اندر چلا گیا۔ حضرت ولید بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہا تھا کہ میں سارا ہی اندر آ جاؤ کیونکہ قبہ چھوٹا تھا۔